اس کے بعد تیسرا کام یہ ہے کہ کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر زمزم شریف پیو۔ سانگلہ ہل والوں ذرا غور کرنا، دنیا کے تمام پانی بیٹھ کر پینے کا حکم ہے، زمزم کھڑے ہو کر پینے کا حکم ہے۔ حدیث شریف ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی زمزم نوش فرماتے، حضور پہلے اپنا چہرہ مبارک بیت اللہ کی طرف کرتے، 3 سانس میں میرے آقا زمزم نوش فرماتے۔ ہر پانی بیٹھ کر پینے کا حکم ہے، زمزم وہ پانی ہے، جاؤ علماء سے پوچھو، زمزم جنت کے تمام پانیوں سے افضل ہے۔ زمزم جنت کے تمام پانیوں سے افضل ہے۔ بھائی کوثر کے پانی سے افضل؟ کوثر جنت کا ایک تالاب ہے، حوض کوثر۔ تسنیم جنت کا ایک چشمہ ہے۔ جنت کے تمام چشموں، حوضوں اور تالابوں اور جنت کے تمام پانیوں سے زمزم افضل ہے، زمزم افضل ہے۔ یہ کھڑے ہو کر پیے جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جس نیت سے پیو گے اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ اب اگلا سوال میں آپ سے کرتا ہوں، یہ زمزم ہے کیا؟ یہ ہے کیا؟ حضرت حاجرہ گئی تھی نا پانی تلاش کرنے، صفا پہ مروہ پہ، صفا پہ مروہ پہ، صفا پہ مروہ، 7 چکر لگائے نا۔ جب 7واں چکر ہو گیا نا پورا، 7واں چکر پورا ہوا، حضرت حاجرہ نے دیکھا جہاں اسماعیل کو لٹایا تھا وہاں پرندے اڑ رہے ہیں۔ حیران ہو گئی کہ اسماعیل کو لٹایا تھا وہاں تو پرندوں کا نام و نشان نہیں تھا، پرندے کیسے اڑ رہے ہیں؟ دوڑی، آخر بیٹا تھا نا، دوڑی اور آ کر کے دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے، ان کی ایڑیوں کی رگڑ سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ کہاں دوڑو گے جنہیں بابے کہہ کے نفرت دلاتے ہو؟ وہ کہاں دوڑ کر جاؤ گے؟ چاند پر جاؤ گے تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، سانگلہ ہل والو اس کے سوا کوئی جواب نہیں۔ یہ زمزم حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کا تبرک ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے یہ چشمہ جاری نہیں۔ اسی تبرک دے قائل شائل نہیں یار، اسی تبرک انہوں نہیں مندے، نہیں مانتا تو جہنم میں جا۔ حج کا ایک ایک رکن اور مناسک حج بتا رہے ہیں۔ یہ زمزم حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ کی برکت سے چشمہ جاری ہوا ہے، اور قیامت تک جو بھی کعبے کا طواف کرے گا سیر ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، کھڑے ہو کر زمزم پیے گا، اور جب حج کر کے واپس آئے گا تو اپنے دوست احباب، رشتہ دار، سجن بیلی متر سب کے لیے زمزم لے کے آئے گا، زمزم لے کے آئے گا۔ پھر کہتے ہیں جناب حاجی صاحب حج کر کے آئے، سانو ایک کوٹو زمزم ہی پیا دو۔ وہ اتنی سی گلاسی میں بھی حاجی صاحب لے کے آتے ہیں، وہ کیا کریں؟ زمزم تو لانے نہیں دیتے، وہ اتنی سی چھوٹی سی گلاسی حاجی صاحب لے کے آتے ہیں، اس میں 2 گھونٹ ڈالتے ہیں، پھر آدمی بسم اللہ شریف پڑھ کر کھڑے ہو کر درود شریف پڑھتے ہوئے دعا مانگتے ہوئے، اللہم انی اسألک، یہ حضور نے دعا مانگی زمزم نوش فرماتے ہوئے۔ اب جو بھی زمزم پیے گا یہ دعا پڑھے گا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داع۔ یہ ہر بیماری سے شفا ہے زمزم۔ صفا مروہ کا دوڑنا حضرت حاجرہ کا، زمزم حضرت اسماعیل کے ساتھ۔ اب میں نے عرض کیا کہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو حاجیوں کا بڑا مصروف دن ہوتا ہے میدان منار میں۔ پہلا کام بڑے شیطان کو کنکر مارو، قربان جائیں کنکر مارنے کا طریقہ بھی حضور نے سکھایا۔ یہ شہادت کی انگلی ہے نا، اور یہ ہے انگوٹھا، اس انگلی سے اور اس انگوٹھے سے ایک کنکر پکڑنا ہے،
اور اسے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کر بڑے شیطان کو یوں کنکر مارنا، شیطانوں کو کنکر مارنا، جسے رمی کہتے ہیں، رمی کرنا، رمی جمرات، جمرہ اولا، جمرہ عقبہ اور جمرہ وسطی، یہ تین شیطان ہیں، کہتے ہیں بڑا شیطان، چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان۔ عربی میں اس کا نام ہے جمرہ اولا، جمرہ وسطی اور جمرہ عقبہ۔ پہلے دن ذی الحج کی 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں۔ یہ کنکر لیتے کہاں سے ہیں؟ میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے، وقوف عرفات، یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اس کے بعد پھر مزدلفے میں رات گزارتے ہیں، 70 کنکریاں چنتے ہیں مزدلفہ سے۔ کتنی کنکریاں؟ ہر حاجی 70 کنکریاں چنے گا، اور ایک کنکر کتنا ہونا چاہیے؟ چنے کے برابر۔ اور کیسا ہونا چاہیے؟ کھجور کی گٹھلی کی طرح ہو، چنے کے برابر ہو، اور اس کو جب مارنا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کر شیطان کو کنکر مارا جاتا ہے۔ یہ رمی جمرات یہ حج کے مناسک میں شامل ہے۔ اب جو آج درس کا موضوع ہے اس کو ذرا آج سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بھئی حضرت حاجرہ کی ادا پہ عمل کیا، صفا مروہ پہ دوڑے، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کا تبرک پیا، زمزم کی نسبت حضرت اسماعیل سے، بیر زمزم کی نسبت حضرت اسماعیل سے، اور شیطان کو کنکر مارے، یہ کس کی ادا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم کی ادا ہے۔ بیٹی کی قربانی کرنے